بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتباہات مفیدہ کا لاسٹ ایپیسوڈ ہے، آخری سبق استدلال عقلی کے متعلق ہے۔ حضرت مصنف مولانا تنویر رحمہ اللہ انتباہ شانزدھم میں یعنی انتباہ نمبر 16 میں متعلق استدلال عقلی یعنی عقلی استدلال کے متعلق کیا کر رہے، جو غلطی لوگوں سے واقع ہو رہی ہے نا، اس کا دفع کر رہے ہیں۔ کہہ رہے ہیں آج کل اس کا بہت استعمال ہے، مگر باوجود کثرت استعمال کے اب تک بھی اس کے استعمال میں متعدد غلطیاں کی جاتی ہیں۔ متعدد معنی کئی غلطیاں کی جاتی ہیں۔ ایک ان میں سے یہ کہ دلیل عقلی کو مطلقاً دلیل نقلی پر ترجیح دی جاتی ہیں۔ اس کا بیان پہلے ہو چکا تھا، اس لیے کہہ رہا کہ اس کا قاعدہ اصول موضوع اسات میں بیان ہو چکا ہے کہ دلیل عقلی ہر جگہ پر مقدم نہیں ہے، کیونکہ دلیل نقلی خالی نہیں، یا تو قطعی ہوگی یا ظنی ہوگی۔ قطعی بھی پھر دو قسم پر ہے، قطعی الثبوت، قطعی الدلالہ۔ قطعی الثبوت، ظنی الدلالہ، قطعی دلالہ، ظنی الثبوت، 4 قسمیں بن گئی تھی نا۔ پھر اس میں بھی ہم نے کہا تھا کہ اگر دلیل نقلی ظنی ہو اور یہ دلیل عقلی کیا ہے، ظنی ہے، تو دلیل نقلی پھر بھی معتبر ہے، اس سے زیادہ کیا ہے، راجح ہے۔ ایک ان میں سے یہ ہے کہ تخمین و استقراء کو دلیل عقلی سمجھتے ہیں۔ تخمین کا کیا معنی ہے؟ اندازہ لگانا۔ مثلا یہاں پر عشرہ ہے، آپ کے باغ کو دیکھا کہ اس میں انگور کتنا آئے گا، مثلا اس میں 50 من انگور آئے گا، یا اس نے کہا کہ تمہارے کھیت میں جو گندم ہے تقریباً جو ہے نا 40 بوریاں ہو گیا، 40 من۔ اس نے اندازے سے آپ سے زکوٰۃ وصول کر لی، کہ یقینی بات ہے کہ بس اتنی گندم ہے، یقینی بات نہیں ہے، صرف تخمین اندازہ۔ سائنسدانوں نے کہا کہ 3 دن بعد کے بعد بارش ہوگی، 3 دن کے بعد بارش ہونا کیا ہے، اندازہ لگانا اپنی جگہ پر درست ہے، لیکن اس پر یقین کرنا وحی کی طرح یہ درست نہیں۔ ممکن ہے ہو جائے بارش، ممکن ہے نہ ہو جائے، کیونکہ کیا ہے، تخمین ہے۔ تخمین معنی اندازہ کرنا۔ استقراء کا کیا معنی ہے؟ اجزاء کو ڈھونڈ کر ایک حکم کلی لگانا۔ کیسے؟ ایک شخص گیا نا، اس نے شہر میں دیکھا کہ 2-3-4 آدمیوں کو دیکھا پان کھا رہے تھے، پھر کہیں اور جا کر دیکھا کہ وہ بھی پان کھا رہے، اس نے کلی حکم لگایا کہ شہروں لوگ کیا کرتے، سب پان کھاتے، کیا سب کھاتے ہیں؟ سب تو نہیں کھاتے۔ دیکھے اس نے کچھ افراد کو دیکھ کر حکم لگایا۔ اس طرح ہم کہتے کہ یہاں پر میں گیا تھا، یہاں پر لوگ نسوار کھاتے ہیں اس علاقے کے، کیا سب کھاتے ہیں؟ نہیں کھاتے، بس کلن حکم کو جز سے لیتے ہیں، جزی چیز کو دیکھ کر کیا کرتے ہیں، کلی حکم لیتے، اس کو کہتے استقراء۔ اس طرح سے یہاں گیا تب گندم چیک کر رہا تھا، یہ آدمی گیا جودر دیکھے، مختلف جگہ پر جودر اگے تھے نا، تو اس نے کلی حکم لگا کہ یار ان کے تمہیں سب جودر ہے، سب جودر ہے، گندم بھی ہے، کچھ جودر ہے، کچھ کو لوگ کیا کرتے، کل کرتے ہیں، کل، تو اس کو کہتے استقراء۔ تو تخمین و استقراء کو دلیل عقلی سمجھنا درست ہے کیا؟ نہیں۔ ایک ان میں سے یہ غلطی ہے کہ فروع شرعیہ کو عقل سے ثابت کرنے کی کوشش کرتے۔ فروع شرعیہ کا کیا معنی ہے؟ یعنی احکام شرعیہ۔ ایک تو کلی حکم ہے نا، عقائد ہے، ایک عقائد ہے وہ الگ چیز ہے، دوسری کیا ہے، فروع ہے۔ فروع معنی احکام۔ احکام شرعیہ کو بعض لوگ کیا کرتے، عقل سے ثابت کرتے ہیں۔ احکام کیا عقل سے ثابت ہو سکتے ہیں؟ احکام تو نقل سے ثابت ہوتے ہیں نا، وضو کیسے کرنا پڑے گا، اور اگر کوئی نماز میں ہنسے تو اسی وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے، نماز بھی ٹوٹ جاتی ہے، یا عقل سے ہم نے ثابت کیا یا نقل سے؟ نقل سے ثابت کیا۔ ایک ان میں سے یہ غلطی کی جاتی کہ نظیر کو ثبوت سمجھ کر کبھی خود بھی اس پر اکتفا کرتے، نظیر مثال کو کہتے ہیں، اور کبھی دوسرے سے باوجود اس کی دلیل قائم کرنے کی نظیر کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اگر کسی حکم پر ہم ایک دلیل پیش کریں نا کہ یہ حکم ہے اور اس کی دلیل، تو کہتے اس کی نظیر لاؤ۔ نظیر لانا تو تبرع ہے، پہلے ہم نے کہا تھا احسان کی بات ہے نا، ایک کیا ہے، احسان کرنا ہے، واجب ضروری نہیں ہے۔ ایک غلطی ان میں سے یہ کی جاتی کہ امور ممکنۃ الوقوع پر دلیل عقلی کا مطالبہ کرتی، وہ چیزیں جو عموماً کیا ہوتی ہیں، واقع ہوتی ہیں، وجود پذیر ہوتی ہیں، وجود میں آتی ہیں، اس پر یہ لوگ کیا کرتے، دلیل عقلی کا مطالبہ کرتے کہ میرے لیے دلیل عقلی پیش کرو۔ ان دونوں امر کا غلط ہونا اصول موضوع نمبر 5 و 6 میں ثابت ہو چکا کہ یہ بات بھی کیا ہے، غلط، اس پر دلیل عقلی کا مطالبہ کرنا غلط ہے۔
ایک ان میں سے یہ غلطی کی جاتی ہے استدلال عقلی میں کہ استبعاد سے استحالہ پر استدلال کرتے. اگر ایک چیز کیا ہے بعید الوقوع ہے تو اس کو کیا سمجھتے مستحیل الوقوع سمجھتے. ایک غلطی ان میں سے یہ کی جاتی کہ عادت اور عقل کو متحد سمجھتے ہیں. ایک تو عقل ہے نا اور ایک عادت ہے. عادت یہ ہے نا کہ ایک چیز عموماً ہماری عادت کے مطابق واقع ہوتی ہے اور ایک عقل کے مطابق واقع ہونا. عقل کسی چیز کو سمجھے وہ الگ چیز ہوتی ہے کہ عادت اس کو سمجھے الگ چیز ہے. عادت تو یہ ہے نا کہ اگر کوئی آپ سے کہہ دینا کہ اسکوٹر ایک پہیے پر چلانا ممکن ہے یا نہیں، جس آدمی کو تو اسکوٹر کچھ آ ہی نہیں رہا تھا چلانا نا، اس نے کہا کہ یہ ناممکن ہے. دیکھیے اس نے عادت کو دیکھ کر کہا نا کہ ایک پہیے سے اسکوٹر چلانا یہ تو ناممکن ہے. ہم تو دو پہیوں کی باوجود نہیں بلکہ تین پہیے اگر سیٹ پر دو اور لگا دینا پچھلے پہیے میں پھر بھی نہیں چلا سکتے. تو دیکھیے وہ عادت کے اعتبار سے محال سمجھ رہے اور عقلاً ممکن ہے یا نہیں ممکن؟ عقلاً تو ممکن. اس میں کوئی استحالہ ہے، کوئی محال کی بات ہے یا شریعت میں ممنوع آیا ہے کہ ایک پہیے اسکوٹر نہیں چلے گا؟ دیکھیے ومثل ذالک. آگے حضرت مصنف سے کہہ رہا ہے اختتامی التماس، یعنی آخر میں جو التماس ہے حضرت سے کی درخواست کر رہے سر دست، یعنی فی الحال اسی پر اکتفا کیا جاتا ہے بس. اس کے بعد اگر خدا تعالیٰ مجھ کو یا کسی اور کو توفیق بخشے تو اسی موضوع پر جس کی تفصیل میں تمہید کی گئی ہے اور اضافی کی گنجائش ہے تو اور اس کتاب میں لکھ دی. گویا یہ حصہ اول ہے اور آئندہ اضافات دوسرے حصہ سمجھے. اگر کسی نے اس پر اضافی کی نا اس کتاب پر میری طرف سے اجازت ہے. وَأُفَوِّزُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَأَصْحَابِهِ الْأَمْجَادِ إِلَى يَوْمِ التَّنَادِ. یعنی اللہ کا کیا ہو، اللہ کی رحمت ہو، سلامتی ہو کن پر؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر، صحابہ پر جو امجاد تھے بزرگ. إِلَى يَوْمِ التَّنَادِ آواز کے دن تک یعنی قیامت تک. یوم التناد یوم القیامہ کو کہتے ہیں. مرقومہ 21 رجب 1330 ہجری مطابق 7 جولائی 1912. مقام تانا بھون سبحانہ اللہ تعالی عن الفتن.